السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بلاول بھٹو کے مسلم لیگ نون سے گلے شکوے، سب سے بڑے اتحادی کو آئین سازی پر مطمئن کیوں نہ کیا گیا؟ 24 نومبر میں 10 روز باقی، فائنل کال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ اسلام آباد دھرنا کامیاب کیسے بنانا ہے، پلان سامنے کیوں نہ آ سکا؟ اور لندن میں احتجاج کے نام پر طوفان بدتمیزی، خواجہ آصف کو حملے کی دھمکی، یہ کیسی سیاسی مخالفت ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آئین اور قانون سازی کے معاملات پر حکومت سے گلہ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے میڈیا سے بات شیئر کی کہ مسلم لیگ نون معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، قانون سازی میں پوری طرح مشاورت ہونی چاہیے۔ مجھے تو اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً ودرا کرنا پڑا، اس لیے حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، اس بات سے وہ پیچھے ہٹے، تو میں نے احتجاجاً اپنا نام بھی ودرا کیا اور میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، مگر میں ضرور اپنے اب ایک نمائندہ کو اپنا انپٹ، اپنا موقف ضرور دیں گے، اور امید ہے کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، وہ جوڈیشری کے مفاد میں ہوں گے۔ یہ ٹرانزیشن کو ہمیں always going to be a difficult transition، ہم اس ٹرانزیشن کو مکمل کریں، سب مل کے مکمل کریں۔ بلاول بھٹو نے جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں پر بھی بات کی اور کہا کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن میں ہوتے تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتے۔ یہ بہت عام بات ہے، ذرا سنیے بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہو، ان عہدے کو نان کنٹروورشل ہونا چاہیے۔ وہاں سے جوڈیشری کا جو یہ کچھ ججز کا عادت پڑا ہے کہ وہ بینچ سے سیاست کریں، they don't speak through their orders, they give political statement, they don't rule in line with the constitution, they bend the constitution for their political purposes to grant themselves executive powers، and وہ criteria کو، وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے یہ 26th amendment پاس کیا، یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہوگا اور جسٹس امین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا۔ جو فیصلے جو وفاق کا سلسلہ ہے وہی سندھ کا سلسلہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں دو نظام چلے، اور خاص طور پہ بار بار صوبہ سندھ کے ساتھ ایک خاص یہ ڈفرینس جو نظر آتا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ وہی ہوگا، ایک اور میٹنگ بھی ہونا چاہ رہا ہے، اور جس انداز سے فیصلے وفاق نے اپنے لے لیے ویسے انداز سے وہ فیصلے سندھ کے لیے لیتے ہیں۔ ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی پالیسی پر یوں کھل کر بات کی ہے، مکمل مشاورت نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا ہے، ورنہ آئینی ترمیم کے معاملے پر تو ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے میں بلاول بھٹو مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہیں آگے تھے اور پارلیمنٹ میں بھی حکومتی پالیسیوں کا مکمل دفاع کر رہے تھے، لیکن جوڈیشل کمیشن میں برابر نمائندگی نہ ہونا بلاول کو ناگوار گزرا۔ ناظرین، جوڈیشل کمیشن میں حکومتی سائٹ سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان، قومی اسمبلی سے شیخ آفتاب ہیں، جبکہ خاتون نشست پر روشن خورشید بھی حکومتی حمایتی کرتی نظر آتی ہیں۔ یوں 4 نمائندے حکومت کی طرف سے اس کمیشن میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک اکیلے ہیں۔ پہلے فاروق ایچ نائک کی جگہ بلاول بھٹو کا نام سامنے آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی نامزدگی جو تھی وہ واپس لے لی تھی۔ آج انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ احتجاجاً جوڈیشل کمیشن میں نہیں بیٹھے۔ ناظرین، 24 نومبر کی کو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ احتجاج کی کال دے چکے ہیں۔ ایسے میں بلاول کا ہلکا سا بھی ناراض ہونا مسلم لیگ نون میں کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ویسے بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی حکومت سے کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن یوں میڈیا پر بات کرنا بھی بتاتا ہے کہ بلاول تھوڑے سے اوفینڈ ضرور ہیں۔ ناظرین، اسی معاملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر حکومت سندھ سے جناب شرجیل انعام میمن صاحب۔ شرجیل صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام فواز صاحب. شرجیل صاحب، یہ جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پبلکلی آ کے ایک بہت ہی میرے خیال میں تو اہم بیان دیا ہے، جس پہ انہوں نے حکومت سے شکایات کی ہیں، اور یعنی یہ بھی نہیں کہ کچھ یعنی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کیوں، باقاعدہ طور پر انہوں نے گلہ کیا ہے جہاں جہاں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی کہ پبلک میں تو تب ہی آتے ہیں جب بالکل معاملات جو ہیں وہ پانی سر تک آ جائے. تو کیا واقعی میں حالات اتنے بگڑ گئے ہیں پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فواز صاحب. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ آج انہوں نے پبلک میں آ کے ایسی کوئی چیز نہیں کہی ہے. وہ اپنے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک میڈیا سیل ہے، وہاں پہ وزٹ کرنے آئے تھے. چند صحافی حضرات بیٹھے تھے اور انہوں نے جرنلسٹ صاحبان نے کچھ سوالات پوچھے، تو اس پہ انہوں نے بہت ہی ایک ایسا میں کہوں کیٹیگوریکلی بات کی ہے، اور جو ان کے ذہن میں بھی چل رہی تھی، جو کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بھی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ایک پہلے بات چیت ہوئی تھی کہ کانفیڈنس جو ہے اس میں لے لیا جائے گا تمام فیصلوں کے درمیان، وہ کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، کیونکہ ہم لوگ کوئی کولیشن پارٹنر تو ہے نہیں. ہم کانفیڈنس اینڈ سپلائی ایک پارٹنرز تھے ان کے، جو کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم ان کو ایک سپورٹ کر رہے تھے، اور اس سپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ جی ہمیں کچھ مین چیزوں میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا. جو PSDP ہوتی ہے فیڈرل کی، اس میں بھی جب آپ کوئی چیز فائنل کر رہے ہوتے، یہ بھی ایک کمٹمنٹ تھی کہ اس میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے گا، لیکن اس میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ نہیں لیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے ایشوز تھے، جیسے کینالز کے بھی ایشو تھے کہ پنجاب گورنمنٹ نے پیسے بھی رکھ لیے اور سندھ گورنمنٹ کو کے جو ریزرویشن سے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. لیکن اس میں جو بھی تمام تر جو باتیں بلاول صاحب نے کی اور جن کا بھی آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ حکومت سے بات ڈائریکٹلی ہو چکی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول؟ کیا پرائم منسٹر صاحب گلے شکوے ہو چکے ہیں، یا جو دوسرے ذمہ داران ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، ان سے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی یہ تمام تر شکایات کر چکی ہے اور ان کا ازالہ نہیں ہوا، اس لیے پھر بلاول صاحب نے آج اس طریقے سے بات کی؟ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کے وفود جب بھی مختلف قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ میٹنگ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی یہ گریونسز جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ ان کو بتا بھی چکی ہے کہ جی ہمارے یہ گریونسز ہیں اور ہمارے گریونسز کو آپ دور کریں. ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم کانفیڈنس اینڈ سپلائی پارٹنرز آپ کے ہیں، تو اس میں ہمیں اعتماد میں لینے چاہیے فیصلوں کے سے پہلے، اور پھر ہمیں جو بھی کمٹمنٹس آپ نے ہمارے ساتھ کی ہیں، ہم آپ سے کوئی منسٹریز تو نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کوئی نہ وزارتیں مانگ رہے ہیں، نہ حکومتیں مانگ رہے ہیں. ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ جو ایک جائز چیز ہے وہ مانگ رہے ہیں، کوئی پرسنل چیز بھی نہیں، جو بھی وہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے. اور جب بلاول بھٹو صاحب ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پبلک یا عوام کے فیور میں نہیں ہوگی، کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کا بڑا کلیئر اسٹانس رہا ہے. انہوں نے پرائم منسٹر لیول تک بھی یہ باتیں ریز کی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہمیں کچھ چیزیں ٹی وی پہ پتہ چلتی ہیں کہ جی اچھا حکومت نے یہ بھی کرنا ہے، اور ہمیں ٹی وی چینل پہ اخباروں میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا حکومت نے یہ بھی اسٹیپس لیے ہیں. تو ظاہر وہ ایک شکایت کر رہے تھے، اور بڑا وہ بھی میں بتاؤں کہ وہ جیسے کہ یہ اس کو وہ نہ سمجھا جائے کہ وہ، لیکن پھر شکایت کی. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بلائیں گے، وہ بتائیں گے کہ جی کیونکہ حکومت کی انکنڈیشنل سپورٹ جو کی تھی وہ بھی CC نے کی تھی، اور CC نے جب انکنڈیشنل سپورٹ کی تھی ظاہر ہے اس کو اعتماد میں لیا گیا تھا. پھر چیئرمین صاحب نے کہا کہ ظاہر میں اپنی CC کے پاس جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ جی میرے ابھی تک جو ہم سے جو کمٹمنٹس تھیں، ایسا کی کوئی چیزیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، اور ہمارے جو ہمارے جائز ہمارے عوام کے حقوق ہیں اس پہ اگر کوئی پرابلم ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ CC میں جائیں گے اور وہاں پہ CC سے رائے لیں گے. اس پہ جب سے یہ بیان منظر عام پہ آیا ہے شرجیل صاحب، ظاہر بات ہے فیڈرل گورنمنٹ میں میرا تو خیال الارم بیلز بجنی چاہیے ایسے موقع پہ جب اگر بلاول صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو تب سے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کوئی ذمہ داران نے، وزراء نے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جی آپ آئیں ہمارے سے بات کریں، بیٹھیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ کوئی ایشورنس آئی ہے؟ نہیں جی، مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ابھی تک ان کو اتنا شاید فکر نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ. جی صاحب، آر یو سرپرائزڈ یور سیلف؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اتنے نازک معاملات میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں فیڈرل گورنمنٹ اس طریقے سے بہیو کر رہی ہے؟
لیکن ان کا عادت رہی ہے کہ تھوڑا وہ کافی چیزوں کو کیجولی لیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. سیکنڈلی ان کا ایک اور پرابلم رہا ہے کہ وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب ہر چیز اپنی آئسولیشن میں ہم فیصلے کریں. بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کمٹمنٹیں کی ہوتی ہیں اپنے پارٹنر سے. ہم نے کہا ہم کولیشن پارٹنر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو ہم سے کمٹمنٹیں ہوئی، کیونکہ ہم نے آپ کی حکومت کو ایک سپورٹ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھلے اپنا ٹینیور پورا کریں، آپ کو جو بھی مینڈیٹ ہے اس میں ہم آپ کو جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کمپرومائز کر لیں پبلک کے لیے جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں. مطلب شروع میں مطلب اس طرح کہ آپ کے بہت سارے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ ہمارے لوگوں کو، ہماری گورنمنٹس کو جو کمٹمنٹس ہے وہ شیئر ان کو ملنے چاہیے، نہیں مل رہے. میں نے آپ کو کہا کہ کینال کا بھی ایشو ہوتا کہ ایک نئے کینالز بن رہے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ پیسے بھی رکھ دیے اور سندھ گورنمنٹ کے جو اعتراضات تھے ان کو نہیں ایڈریس کیا گیا. ایکنک میں جو سندھ گورنمنٹ جن چیزوں کو آبجیکشن کرتی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا. تو مطلب آئسولیشن تو نہیں ہوتا، آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. آپ نے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہے، تو بہتر حل کیا ہوتا ہے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ بات کر کے مسائل کو یا تو میں صحیح ہوں گا یا آپ صحیح ہوں گے نا. اگر آپ کا میرا کوئی کانفلکٹ ہے کسی چیز میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو. تو بریفلی شرجیل صاحب اگر یہ رسپانس نہیں آتا، مثال کا ابھی تک نہیں آیا، اگر نہیں آتا تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے میرے گریونس سنے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مارو بھی سی اور کہیں جی ہم روئیں بھی نہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو؟ اس کے لیے نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا اپنے سی کے ممبران سے پوچھوں گا کہ جی کیا کرنا چاہیے ہمیں. شرجیل میمن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین بات کر رہے تھے، حال گمبھیر ہے کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ کھل کر سامنے آنا بلاول بھٹو صاحب کا اور یعنی وہ باتیں کرنی جو انہوں نے کی ہیں، اس سے ظاہر بات ہے کہ لگتا یوں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں. ظاہر بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اب رسپونڈ کرنا پڑے گا اور مسائل حل کرنے پڑیں گے بیکاز دے کی ناٹ افورڈ ٹو ایلینیٹ دا پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ شکایتیں ہیں، رنجش ہیں جو سامنے ابھر کر آ رہی ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال میں ہے اس میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر کیونکہ 24 نومبر کی ڈیٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکی. تو ذرا تھوڑا سا ان معاملات پہ ایک تجزیہ بھی لیتے ہیں، رائے بھی لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، عوام پاکستان جماعت کے رہنما بھی ہیں. السلام علیکم. شکریہ جی. اچھا، پہلے میں نے آپ سے وہ ذرا بات کرنی اوور آل پالیٹکس کی، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی کچھ شکایات کی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہو رہی اور ہمیں لیجسلیشن میں ساتھ نہیں رکھا جا رہا اور ان کے بہت سارے معاملات تھے. پبلکلی آ کے اتنے امپورٹنٹ ایلائی کا اس طریقے سے بات کرنا، پولیٹیکلی اسپیکنگ شاہد صاحب یہ ہی چوز ٹو ڈو اٹ نا، ورنہ تو خاموشی سے بات کر سکتے ہیں. کیا سگنیفائی کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ عجیب کولیشن گورنمنٹ ہے کہ ایک جو بڑا کولیشن پارٹنر ہے وہ ہر کام سے باہر بھی رہتا ہے، رہنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کا حصہ بھی بن جاتا ہے. تو لیجسلیشن پہ ساری پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، بلکہ جو ترمیم تھی اس کو بیچنے میں یعنی اس کو بہت اہم کردار ادا کیا، لوگوں کے پاس گئے، کوشش کی. تو آج جب عوام کا پریشر آتا ہے تو اپنا ڈیموکریٹک ریلیشنز بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. تو چائے کی پیالی میں طوفان ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں بالکل کوئی طوفان نہیں ہے. دیکھیے آج مفاد جڑے ہوئے ہیں، آج اقتدار کی بات ہے، آج اقتدار میں سارے بیٹھے ہیں، اس میں سب اکٹھے ہیں، تو گلہ شکوہ ایک دوسرے سے کریں گے، اقتدار نہیں چھوڑیں گے کبھی، اس لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو پی ٹی آئی نے جو یہ فیصلہ کر لیا کہ جی 24 نومبر کو آ رہے ہیں اور فائنل کال کا نام دیا جا رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ ماضی میں جب یہ لوگ آئے ہیں اس طریقے سے تو گورنمنٹ کا بڑا اسٹرانگ ری ایکشن آیا ہے اور اس بار بھی آئے گا. تو یہ جو ایک فائنل کال دے کے جہاں پہ پاکستان کی سیاست میں جو اتنی تپش لائی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی والوں کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے پولیٹیکلی، یہی ان کو کرنا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں، جب آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، نہ پارلیمان میں جگہ دیتے ہیں، نہ پارلیمان سے باہر موقع ملتا ہے، جب آپ ترامیم رات کے اندھیرے میں کریں گے، اپوزیشن کو بالکل ایک سائڈ لائن کر دیں گے، اور وہ ویسے بھی ویک اپوزیشن ہے، وہ ان کو ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں، نہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں، نہ اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں، اور جب باہر بات بھی کرتے ہیں تو صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے. لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سے بھی
جو یعنی آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی کے ایک بندہ بھی نہ نکلے، حکومت ان کا معاملہ پورا کر دے گی کہ وہ سڑکیں کاٹیں گے، وہ کنٹینر کھڑے کریں گے، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، تو ان کا مقصد تو حل ہو جاتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ یہ بھی تو الاؤ نہیں کر سکتی کہ وہ اتنے سارے لوگ آ کے یہاں ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں۔ وہ نہیں، آپ ان سے بات کریں، جو طریقہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر ان کو آفر کریں کہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں، اگر جلسہ کریں گھر جائیں، یہ حق ہے آپ کا، جمہوری حق ہے۔ لیکن اب جو پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت ہی ملوث ہے۔ جی، پی ٹی آئی کے پاس آج ایک صوبائی حکومت ہے جو پچھلے 8 مہینے سے صرف جلسے جلوس اور اسلام آباد بھی چڑھائی کے دعوے کرتی ہے اور کوشش بھی کرتی ہے، اور وہ بھی بڑی عجیب طریقے سے کرتے ہیں، کبھی آ کے بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں اور آتے نہیں ہیں، حکومت بھی قانون بھی بناتی ہے، تو دونوں طرف یہ ایک خرابی ہی ہے۔ لیکن جس طرح کا ایک نظام ابھی بنا ہوا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ ترامیم بھی ہو گئی اور مدت ملازمت بھی بڑھ گئی اور سارا کچھ ہو گیا، ایک ہائیبرڈ سسٹم جس کو کہا جا رہا ہے، اس سسٹم میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو 24 نومبر کو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سسٹم اتنا اسٹرینتھن ہو گیا ہے کہ وہ اس کو ابزارب کر لے گا۔ سسٹم کو اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں تھی، یہ سسٹم کوئی کسی قانون کے تحت تو ہے نہیں، یعنی سسٹم چل رہا ہے تو اس کو اگر آپ جو مرضی قانون کی سے تقویت دے تک نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ ملک چلے گا یا نہیں چلے گا، ملک نہیں چلے گا، یہ بات مجھے بڑی واضح ہے کہ آپ اس طرح اگر ملک چلائیں گے جس طرح آپ چلا رہے ہیں، اس طرح ہم قانون سازی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے رویہ ہے، اس سے ملک مجھے چلتا نظر نہیں آتا۔ آپ حکومتیں وقت پورا کر سکتی ہیں لیکن ملک نہ ترقی کرے گا نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بڑے اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں، اچھے ہوتے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے کہ جی معاملات ٹھیک ہیں، تو ایک طریقے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اسٹیبلٹی چاہیے تھی وہ تو ہم لا رہے ہیں۔ کہاں پہ ہے؟ کون سی پالیسی ہے جو اسٹیبلٹی دے رہی ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو شرطیں لگائی تھیں ان کو یہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آئی ایم ایف تو یہی کہے گا، آئی ایم ایف نے شرطیں لگا کر اس نے اگر آپ نے نہ شرطیں پوری کی، وہ شرطیں کیا ہوتی ہیں، عوام پر بوجھ ہوتا ہے، تو اگلا آپ کو ٹرانش نہیں دیں گے، اگلا ریویو پاس نہیں ہوگا، تو اس میں تو آپ جکڑے ہوئے ہو، تو چوائس نہیں ہے نا۔ آئی ایم ایف ہمیشہ آپ سے خوش رہے گا تو آپ کا کام چلے گا، لیکن کون سی ایسی حکومت کی پالیسی ہے جو ملک کو گروتھ دے سکے گی، جو حالات کو درست کر سکے گی؟ جو سسٹم ابھی بن گیا ہے شاہد صاحب، اس نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو انٹرینچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی تو کوئی جگہ بن نہیں رہی۔ آپ کی جماعت آپ نے لانچ کی ہے، نئی جماعت ہے، اس کی جگہ اس سسٹم میں کہاں بن رہی ہے؟ دیکھیں، جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے اپنی بنی ہے، آپ نے ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے، عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے، جو آج کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آج حکومت اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، جو اپوزیشن ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور ان کو شاید وہ اقتدار کسی طرح مل جائے، تو یہ یہاں پر سارا اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی کھیل ہے۔ تو اس میں اگر کوئی جماعت ایسی ہو جو جس طرح عوام پاکستان ہے، جو ملک کے مسائل کی بات کرے، ان کی حل کی بات کرے، عوام کی تکلیف کی بات کرے، تو اس کے لیے یقیناً جگہ بنے گی۔ تو لیکن آج شاہ صاحب دعویٰ تو یہی ہے نا کہ جو سول ملٹری تعلقات جو ہیں جب وہ اتنے اچھے لیول پہ آ جائیں گے اور سموتھلی چلیں تو مل بیٹھ کر جو ہے وہ ریاست کے معاملات کو چلانا ہے، جو چلایا جا رہا ہے اس سے ایک ڈائریکشن مل رہی ہے، اسٹیبلٹی مل رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کنٹینیوٹی ہے، تو اس سے ملک کے حالات جو ہیں وہ اگلے چند سالوں میں بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ لاجک۔ اس لاجک میں کیا کمزوری ہے؟ دیکھیں، لاجک میں کمزوری یہ ہے کہ فوج اور سول سیٹ اپ ہے، اس کا رشتہ آئین کے اندر ہے، یہ فریق نہیں ہے۔ ان کا اکٹھے بیٹھنا ان کا لازم ہے، یہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یہ فریق بن جائیں گے، یہ ان کو مل کر ملک کے معاملات درست کرنے ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ اگر آپ یہ کلیم کریں کہ ملک اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی اکٹھے ایک پیج پر آئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے 4 سال میں کیا کیا، انہوں نے 2 سال میں کیا کر لیا ہے کہ اگلے دیکھیں یہ جو 100 دن والی بات ہوتی ہے نا، ایک حکومت کا آپ کو ڈائریکشن نظر آ جائے 100 دن کے اندر، 100 دن میں معاملات حل نہیں ہوتے، لیکن ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارا ٹارگیٹ، ہم یہاں جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ یقین کریں، آج جتنی مشکل میں آج اس ملک کے اندر انڈسٹری ہے، انویسٹرز ہیں، جتنا فلائٹ آف کیپٹل آج پاکستان سے ہے، میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے۔
آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے ان معاملات سے. ملک کے مسائل روز بروز بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. عوام کی تکلیف بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. لیکن سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. سسٹم کو خطرہ ہے. جب ملک کو خطرہ ہے, سسٹم کو بھی خطرہ ہے. سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم, ہمارا سسٹم تو آئین ہے. آئین آپ کا آج خطرے میں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو پھر یہ آپ کیا, کس خام خیالی میں ہم رہتے ہیں؟ شاہد بھائی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے جو اسٹاک ڈیولپ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو تازہ ترین ایک ڈیڈ لائن کہہ لیں اس کو یا فائنل کال کہہ لیں, اس کی روشنی میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے کیا پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں کہاں پہ کھڑی ہیں اور واقعی میں کیا وہ مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے یا فی الحال کچھ خاموشی ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے. اسلام آباد کی طرف پی ٹی آئی کے مارچ میں اب 10 روز باقی رہ گئے ہیں. کل بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کی تاریخ سامنے آنے کے بعد سوال ایک ہی ہے کہ شہر اقتدار میں آ کر کرنا کیا ہے. تقاریر ہوں گی, جلسہ ہوگا یا دھرنا دیا جائے گا. تحریک انصاف کی بارگیننگ چپ آخر ہے کیا؟ کیونکہ جو ان کے مطالبات ہیں میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کو تسلیم کرے گی. ایک طرف احتجاج کی کال تو دوسری طرف کیسز کے فیصلے. آج توشہ خانہ کیس 2 میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست بریت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی. یعنی ڈھیل کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی. کل ہمارے ہی شو میں تحریک انصاف کے شیر افضل مروت نے جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں جو ہے وہ پکا بیٹھنے کے لیے آ رہی ہے. خان صاحب کا یہ میعاد یا یہ فیصلہ جس تاریخ کے لیے رکھا ہے, گرمی میں برداشت تھوڑی انسانی کم ہوتی ہے, سردیوں میں جو ہے صرف لحاف کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. ہمارے لیے انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, نہ انہوں نے کوئی خیرسگالی کا پیغام دیا, نہ ہمارے ورکرز کو چھوڑا. ایک سے ایک جبر اور جرم کرتے چلے آ رہے ہیں. تو لہٰذا جب انہوں نے ہماری لنکا ڈھانی ہی ہے تو ایک ساتھ ہی ڈھا دے. ہم دھرنا کریں گے کہ ان کی مرضیاں میں زمین تلے جو ہیں گھسیٹتے ہیں. نومبر میں مارچ, اسلام آباد کی سردی, کھانے اور سونے کا انتظام, ساتھ میں پولیس کی شیلنگ. تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو ایک بار پھر مشکل میں ڈالنے جا رہی ہے, جبکہ اسلام آباد کے شہریوں کو بھی دوبارہ سڑکوں کی بندش کا سامنا رہے گا. بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان نے آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر یہ بات دہرائی کہ عمران خان کی جانب سے یہ فائنل کال ہے. اس لیے 24 تاریخ ایک بہت اہم تاریخ آ گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 24 تاریخ کی تیاری کرنا شروع کریں, اور تیاری کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے؟ تیاری کے لیے انہوں نے کہا آپس میں مل کر آپ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے مل کر جانا کیسے ہے. بات فائنل کال کی نہیں, اس فائنل کال کے پیچھے تیاری اور مقصد کیا ہے, اور اسلام آباد آ کر دیر تک سروائیو کیسے کرنا ہے, کیا جامع پلان ہے. شیر افضل مروت جیسے ہارڈ لائنرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بار ناکام ہوئے تو 6 ماہ تک دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد اگر ہم اس کو کامیاب نہیں کر پاتے ہیں تو شاید یہ مومنٹم 6 مہینوں میں مزید نہیں بن سکے گا. یعنی بیٹھ جائے گا سارا معاملہ. اگر یہ احتجاج جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے, ہم لوگوں کو بٹھا نہیں پاتے ہیں خدا نخواستہ, تو میرا خیال ہے کہ 6 ماہ میں بھی پھر اس طرح کا مومنٹم نہیں بنے گا. یہ بات کسی حد تک درست ہے اور میں بھی اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ احتجاج بھی ماضی کی طرح ناکام ہوا تو پارٹی کو بڑا دھچکا لگے گا. اس لیے پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے کہ پوری تیاری کرے اور سیاسی پلان کو کارکنوں کے سامنے بھی رکھے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے جب تیاری کا پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تیاری پوری ہے. تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں, لیکن کہا کہ اگر اسلام آباد انتظامیہ سختی کرے گی تو ہم بھی تیار ہیں. ہماری تیاری ہر وقت مکمل ہوتی ہے, ہم ہر وقت تیار ہیں, ہر دم تیار ہیں. کیا ڈیفرنٹ حکمت عملی ہوگی اس بار؟ حکمت عملی تو ابھی نہیں بتا سکتا, حکمت عملی بس ٹیسٹ ہوگی. بانی چیئرمین سے آج 5 وکلا رہنماؤں نے بھی ملاقات کی, جن میں علی بخاری, فیصل چودھری, ابوذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ شامل تھے. شعیب شاہین نے میڈیا سے بات بھی کی اور کہا کہ جب تک ہمارے بتائے گئے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو احتجاج جاری رہے گا. خان صاحب نے واضح پیغام قوم کے نام دے دیا ہے. ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے. 24 تاریخ کو پوری قوم نکلے اور وہ پہنچے اسلام آباد, اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں جو یزیدیت اور فسطائیت کا انہوں نے ماحول قائم کر رکھا ہے.
چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا کہ اس بار احتجاج میں پوری قیادت شریک ہوگی تو انہوں نے واضح کیا کہ اس بار احکامات بانی کی طرف سے ہیں، سب کو آنا پڑے گا۔ Khan Sahib is Khan Sahib. He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. ناظرین، اس بار لگتا یوں ہے کہ بانی چیئرمین کو پارٹی قیادت کو احتجاج کے لیے دھکا لگانا پڑ رہا ہے۔ تاریخ کا اعلان ان کی بہن علیمہ خان نے کیا۔ اعلان کے بعد کوئی سیاسی رہنما ساتھ موجود نہیں تھا۔ اس بار فیملی نے لیڈ لی ہے۔ یہی بات فواد چودھری مسلسل کہہ رہے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے فیملی کو آگے آنا ہوگا۔ لگتا یوں ہے کہ ان کی بات کسی حد تک بانی تحریک انصاف کی فیملی نے مان لی ہے، کیونکہ 2 روز سے علیمہ خان ہی بتا رہی ہیں کہ بانی چیئرمین احتجاج کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ باقی قیادت نے فیصلے پر بس آمین ہی کہنا ہے۔ سیاسی قیادت کی طرف سے اب تک کوئی بڑی پریس کانفرنس سامنے نہیں آئی۔ کارکنوں کو موبلائز کرنے کا پلان بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ شیر افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں کہ احتجاج کون لیڈ کرے گا ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پنجاب کی قیادت تو بالکل ہی خاموش ہے اور تاریخ کے اعلان سے اب تک کسی بڑے رہنما نے پارٹی تنظیم کو ایکٹیو نہیں کیا۔ ادھر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر مہینے فیڈریشن پر چڑھائی کرے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری اور عملے کو بطور جتھے استعمال کرے گا۔ اب یہ بیان بازی تو اگلے 10 روز تک جاری رہے گی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا یہ سوال ضرور پیچھا کرے گا کہ فائنل کال کی ناکامی کی صورت میں پھر کیا ایک سپر فائنل کال دی جائے گی؟ کیا یہ ڈو اور ڈائی کی گیم ہے؟ ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے، کیونکہ ماضی کی ناکام احتجاجی تحریکوں نے پچھلے 9 ماہ میں پہلے ہی کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل سپیس کم کر دی ہے۔ ایسے میں فائنل کال کی ناکامی واقعی میں پارٹی کو کئی ماہ پیچھے لے جا سکتی ہے۔ ناظرین، اسی صورتحال پہ ذرا بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 24 نومبر کی جو تاریخ آ گئی ہے، اس سے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں 2 بہت ہی محترم اور سینئر جرنلسٹ اینکرز، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب اور جناب زرار کھورو صاحب۔ اب دونوں کا بہت شکریہ۔ نیازی صاحب، بات اگر میں آپ سے شروع کروں، یہ 24 نومبر کی جو تاریخ دے دی ہے خان صاحب نے ایک دم، اس میں کچھ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پوری جماعت جو ہے ان کی جو جماعت کی قیادت ہے وہ مکمل طور پر آن بورڈ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ جلد بازی کر دی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے یا اس سے جو ہے وہ جماعت کو نقصان ہو سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی جی، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کی پہلے تو شکریہ فہد، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج میں آپ کے شو میں ہوں۔ مجھے تو آپ ہمیشہ سے ہائی اسٹیم میں رہتے ہو، چونکہ پہلی دفعہ ہے تو میں اپنا کمپلیمنٹ اور ٹریبیوٹ آپ کو پیش کروں۔ اینی وے، دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ جو ایک عجیب و غریب جو 605 یا کیا کہنا ہے تحریک انصاف جو ہے وہ گم و گو کی کیفیت میں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو یہ تاریخ دینا ہے، یہ مجھے ایسا کہیں کہ کوئرسو کنڈیشنز کے اندر ہے۔ مجھے نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل سائنس میں یا پولیٹکس میں کون سا ورڈ یوز کریں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب آ گیا ہے ان کی لیڈرشپ کے درمیان۔ عمران خان صاحب پہلے بھی بڑے شکی مزاج تھے اور پھر چونکہ وہ ایک طویل عرصہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ رہے، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ رہے، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں پتہ ہے کہ جی جو اکثریت جو قائدین کی ہے، ٹاپ لیڈرز ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے کہ جو کمپلائنٹ تھے، اور وہ اس کے بعد وہ خان صاحب کے ساتھ آئے تھے، تو ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے۔ یہ ان کنڈیشنز کے اندر یقیناً یہ 24 نومبر کی تصویر دی گئی ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیاست میں اس طرح کے فیصلے جو ہے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جو پالیٹکس تو عمران خان کی ہے، وہ تو نہ علی امین گنڈک پور کی ہے، نہ وہ گوہر علی خان کی ہے، نہ گوہر ایوب کی ہے، عمر ایوب کی ہے، نہ جتنے ہی آپ لے لیں، وقاص لے لیں، وقاص اکرم لے لیں، سارے لے لیں، کسی کی پالیٹکس نہیں ہے۔ سیاست جو ہے وہ ہر طریقے سے عمران خان صاحب کی ہے۔ یہ سب جو جتنی ان کو ایک سیاسی جو ان کی مقبولیت ہے یا جو ان کا جو ایک بڑی ایک مضبوط سیاست چل رہی ہے، وہ بیسیکلی وہ تو اس کی ساری بلانگنگ جو ہیں عمران خان صاحب کی ذات
یہ جو ہے مقدسہ کے ساتھ ہے. اب ان حالات میں وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ کہتے بہت ان کی جن کو ایک بہت ناکامیوں کا ایک شاندار تجربہ ہے. اور یہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے پتہ نہیں انہوں نے وہ جو پچھلے جتنے آج تک لانگ مارچ پچھلے 11 سال میں یا دھرنے یا احتجاج یا ریلیاں پتہ نہیں ان کو کیا کہنا چاہیے وہ کرتے رہے جو 2014 کے مشہور زمانے 124-26 دن کے دھرنے سے لے کے اور یہ 24 نومبر تک اس دوران جتنا کچھ ہوا ہے ہڑتالیں کال کی ہیں جو کچھ کیا ہے ہمہ گیر طریقے سے وہ ناکام رہی ہیں. اب وہ کیا چیز ہوگی اور مت بھولیں کہ بہت سارے جو 2022 میں جو 2 بڑے لانگ مارچز کیے انہوں نے ایک 25 مئی کو آئے تھے 30 لاکھ بندہ لے کے آنا تھا اور ایک 26 نومبر کو جب جی ایچ کیو آ کے انہوں نے اپوائنٹمنٹ رکوانی تھی اور وہ دونوں سارے کے سارے ان کی قیادت عمران خان خود کر رہے تھے اور خود قیادت کر رہے تھے اور اس کے لیے 40 جلسے دیکھ کے انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پورا انہوں نے اکسایا بھڑکایا ابھارا ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کن حالات میں کیے لیکن یہ تو انہوں نے اپنا ایک ڈیزاسٹر ہے یہ تو اس کا ڈیسٹنڈ ٹو فیل. بالکل. تو زرار یہ جو آپ جس طرح نیازی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو وہ والی لاجک کچھ سمجھ آ رہی ہے جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا؟ ظاہر بات ہے ایک تو فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید شک ہو کہ ان کی جماعت کے اندر وہ کوہیژن نہیں ہے اور ضرورت ہے کہ جو ہے وہ جارحانہ قسم کا قدم لیا جائے. لیکن پولیٹیکلی سپیکنگ آپ کے خیال میں یہ اس طرح کا گیمبل ہے جو خان صاحب کے لیے کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گیمبل تو ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم لاجک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زرار کھڑو یا نیازی صاحب یا فہد حسین کی لاجک نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کی لاجک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اور وہی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی وہی ہیں. باقی تمام قیادت کٹ بھی جائے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے ووٹ بینک میں 4 ووٹس کا بھی کوئی زیادہ فرق پڑے گا, وہ ایک الگ بات ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی اور چوائس نہیں بچی. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کی قانونی کارروائی کی گئی ہے, 26ویں ترمیم بھی آ گئی, وہ بھی پاس ہو گئی, چیفز کے ایکسٹینشن کی بات بھی ہو گئی, آئینی بینچ بن گئے, کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو there is no other way out سسٹم, اور وہ چاہتے ہیں نا کہ سسٹم اس طرح ڈسرپٹ ہو کہ ان کو ایک سپیس ملے. اب پہلے تو ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید عدالتوں سے آپ کو سپیس ملے یا آپ کو ریلیف ملے, اب وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے. دوسرا تھا کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا سیاسی کیلنڈر ہے اس میں جنرل الیکشن شاید اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی جنرل کی سلیکشن اہم ہوتی ہے, رائٹ. وہ سلسلہ پھر جب 2025 میں ہونا تھا تو آپ کو پتا ہے لابینگ شروع ہو جاتی ہے اداروں کے اندر, ادارے کے باہر, اور ایک ونڈو ملتی ہے آپ کو. اچھا وہ ونڈو اس وقت نہ صرف بند ہے, اس ونڈو کو سیل کر دیا, اس کو وہاں پہ مطلب اینٹیں لگا دی ہیں, وہ ونڈو آپ نہیں یوز کر سکتے. تو بچا کیا؟ بچی پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن. اب کیا یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کامیاب ہوگی؟ سوال یہ ہے. ایک بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ جب میس موومنٹ شروع ہوتی ہے نا تو کبھی کبھی اچانک شروع ہو جاتی ہیں, ہمیں نہیں پتا کس چنگاری سے آگ لگے گی. لیکن اگر ہم ماضی کے 1-2 مثالیں لے کر دیکھیں, جو پچھلی جو مارچ آن ٹو اسلام آباد تھی اس میں شاید اتنے لوگ بھی نہیں تھے جو خان صاحب کے ایک جلسے پہ رکھتے ہیں, because it is Imran Khan himself who is the crowd puller. یہ جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, بیرسٹر صاحب ہو جائیں یا گنڈا پور صاحب ہو جائیں, وہ اتنی موبلائزیشن شاید نہیں کر سکتے. تو اگرچہ صرف وہی لوگ آئے, وہی 20-30-40 ہزار لوگ بھی آئے, اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہیں آئے تو میرا نہیں خیال کہ وہ مقاصد. تو یہ اگر اتنے تعداد میں, تو نیازی صاحب یعنی کہ کہنا کہ جی 1-2 لاکھ لوگ آ جائیں گے اور وہ ڈی چوک تک آ جائیں گے, یعنی تمام تر جو رکاوٹیں ہیں جو ہم نے دیکھ کس طریقے سے ریاکٹ کرتی ہے اور وہ کرے گی, تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ ڈی چوک تک پہنچنا تقریباً ناممکن سی بات ہے؟ وہ کس چیز پہ بینک کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے پاس وہ کون سی ایک اس طرح کی منطق ہے یا کس ان کا جو کانفیڈنس ہے اس کی بیسک بنیاد کیا ہے کہ وہ اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ لینے کے لیے اب تیار ہیں, اور بلکہ اب تیار کیا, انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا. بات دیکھیں, بات پھر وہی ہے جو ابھی
زرار صاحب نے بتائی ہے یا میں اس کو پہلے جو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کس موقع پہ کوئی ایسا جلوس یا ریلی یا دھرنا کی ہے جس کے چرچے آج تک ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2022 کے اندر انہوں نے 40 جلسے کیے بٹوین 10th of April and 20th of May اور پھر انہوں نے 25 مئی کو کے پی سے پوری حکومت کے کرو فر زور و شور پوری مشینری حکومت کی موبلائز تھی کے پی کی, اس کے ساتھ وہ آئے تھے اسلام آباد, آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اور وہ جب پہنچے تھے اور بار بار کہا, پہلے 20 لاکھ کہا, پھر 25 کا, پھر کہتے میں 30 لاکھ بندہ لاؤں گا. کیا وہ 3000 بندے لائے تھے؟ میں اس وقت بھی کالم لکھا ہے اپنی کسی پروگرام میں کہا کہ حضور آپ 30,000 بندہ لے آئیں, بہت پریشر ہوگا شہباز شریف صاحب کی اس وقت حکومت تھی کہ اسلام آباد کے اندر, آپ مت بھولیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کتنے جلسے کیے. ارشد شریف کا قتل جو تھا کافی تھا کہ کیٹلسٹ تھا, انسٹیگیٹ کر رہا تھا, یا جس نے تڑکا لگا دیا تھا عمران خان صاحب کے جو 1 نومبر کو انہوں نے ایک لانگ مارچ اعلان کیا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے 1 نومبر کو لانگ مارچ اعلان کیا ہوا, آپ نے حلف لیے انہوں نے لوگوں سے, آپ نے نہیں دیکھے, زرار صاحب نے یقیناً دیکھے ہوں گے, آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے, حلف لیے کہ آپ آؤ گے. اور یہ جہاد اکبر کہا گیا ہے اس کو, عظیم جہاد. ریاست مدینہ پدی سارا کچھ انہوں نے جھونک دیا, جو کہ ان کے پاس ڈکشن تھی, جو کچھ ان کے پاس دلائل تھے, اور جو انسپریشن کے لیے جو موٹیویشنل سپیچز تھی وہ کر بیٹھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ راولپنڈی کے اندر آپ بھی رہ چکے ہیں, میری ساری زندگی وہی پڑھائی ہوئی ہے, تو وہاں پہ آپ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر مری روڈ کے اوپر سڑک کے ایک طرف پہ کبھی قومی لیڈروں کے بھی ایسے جلسے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ کون سا, اچھا پھر 9 فروری کے بعد کتنی ہڑتالوں کی کال دی. چلو آپ بھول جائیں 2014 کے 2016 کے لاک ڈاؤن, ساری پرانی بات ہے, قصہ پارین ہے, یہ میں بھی کی بات کر رہا ہوں. اور ان کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ گوھر علی کر رہا تھا, میں کر رہا تھا, علی امین گنڈا پور کر رہا تھا. پھر جلسے کہتے ہیں جلسے خان صاحب کے سائنس ہیں, آپٹکس مینجمنٹ ہے. میں ہمیشہ نون لیگ کے لوگوں کو دوسروں کو کہتا تھا کہ آپ اس سے اپنائیں. وہ 1-1 کروڑ کے ڈیجل رکھ دیتے تھے, چاہے بندے 2000 آئے, ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ اگر بندہ سامنے 20,000 ہے تو 2 کروڑ بندہ دیکھتا ہے پوری دنیا میں. میرا خیال, میں ایک بات کہہ دوں, میں ایک بات کہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے جو یہ سارے جلسے جلوس ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر سے سٹیم نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے. رہی سے ہی کسر نکل جائے گی, اور یہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اس طرح کی چیزیں ان کو پہلے بند گلی میں لے جا چکی ہیں, بالکل بریفلی اگر یہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ کافی دیکھیں, اگین میرا نہیں خیال کہ پبلک پاپولیرٹی میں اتنا فرق پڑے گا, لیکن جو پولیٹیکل بارگیننگ ہے وہ پھر آپ کی کوئی زیادہ رہے گی نہیں. دیکھیں, آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ تو آپ نے انگیج کرنا ہی نہیں ہے, تو بار بار بولنا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو ہم نے فوج سے بات کرنی ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. ہمیشہ جو پوزیشن رہی ہے وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن رہی ہے, رائٹ. آئی مین ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا یار کہ آپ کے پی اور پنجاب کی حکومتیں بھی چھوڑ دیں. اگر آپ نے رکھ لی ہوتی تو آپ کے پاس ایک بہت بہت اسٹرانگ بارگیننگ چپ ہوتی آپ کے ہاتھ میں. چلیں کے پی کی تو واپس مل گئی, پنجاب میں جو ہوا اور 8 فروری کو جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگین دیکھیں, ان کی ہمیشہ ایک, اب یہ کرٹیسزم آپ سمجھیں یا جو بھی آپ سمجھیں, میرے لیے ایک حقیقت ہے, آل اور نتھنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے, آر یا پار. اب اس میں بڑا رسک ہوتا ہے نا, اس میں بہت بڑا رسک ہے, بہت بڑا رسک ہے, اور یہ بالکل بیک فائر کر سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کے رسک لیتے ہیں. لیٹس سی اس باری کیا ہوتا ہے. وقت میں ختم ہو گیا, لیکن میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, جو ہے وہ اس بدلتی ہوئی, تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو لندن میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے, یہ کیا ہے اور اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ بریک کے بعد. ناظرین, کل سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کی ایک ویڈیو سامنے آئی. ویڈیو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے ساتھ بد زبانی کی گئی. پھر ان کے قریبی ذرائع کی طرف سے بتایا گیا کہ چاقو کی مدد سے ان پہ حملے کی کوشش بھی کی گئی. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس عمل کی مذمت کی. نواز شریف نے بھی اس واقعے پر ایک تقریب میں کہا کہ خواجہ آصف کو وہ کالج کے زمانے سے جانتے ہیں, وہ مرد مجاہد ہیں. انہوں نے کہا جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں. کل ہی خواجہ آصف کی ایک ریسٹوران میں کھانا کھاتے ہوئے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اور ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک نامعلوم شخص
خواجہ آصف کی چھپ کر ویڈیو بنا رہا ہے، ان پر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں اور خواجہ آصف خاموش بیٹھے ہیں۔ کل ہی لندن میں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک ورکرز کنونشن کے لیے گئے تو وہاں بھی جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، ان پر ذاتی حملے کیے گئے۔ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی لندن کی سڑکوں پر ہی اسی طرح کے کچھ معاملات ہوئے، ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اور کچھ ہی دن پہلے مریم نواز کے ساتھ جنیوا میں بھی اسی طرح کی بد زبانی کی گئی۔ عطا تارڑ، مریم اورنگزیب، عابد شیر علی، ایک لمبی فہرست ہے جن کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے بدتمیزی اور بد تہذیبی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں اختلاف ہمیشہ مہذب انداز میں ہوتا ہے، دلیل سے جواب دیا جاتا ہے، سیاست ہمیشہ رواداری کے ساتھ کی جاتی ہے، اختلافات جتنے بھی ہوں ان کا دانش مندی سے حل نکالا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پچھلے چند سال سے شدت پسندانہ رویہ اس طرح رچ پس کیا ہے کہ ہم صرف گالی، بد زبانی، مار پیٹ اور بد اخلاقی کو ہی مسائل کا حل سمجھنے لگے۔ یہ رویہ اچانک نہیں آیا، ایک سیریز آف انسیڈنٹس ہیں جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے ذہن کی آبیاری کی گئی۔ ناظرین، ہم نے سیاست میں اتنی جذباتیت جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اتنی نفرت بھر دی ہے کہ ہم اختلاف کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ مہذب اور شائستہ پارلیمانی ڈیبیٹ کی جگہ گالی گلوچ نے لے لی ہے۔ ہم عدم برداشت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اندازے نہیں کہ ہم لاشعوری طور پر ایک ایسی چیز کو نارمل کر رہے ہیں جو معاشرے اور آنے والی نسلوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ سیاست تو عام آدمی کو زبان دیتی ہے، لیکن یہاں ایک خاص طبقے کو صرف بد زبانی ہی مل رہی ہے۔ یہ روایت ختم ہونی چاہیے اور سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ جب تک سیاسی قیادت تہذیب یافتہ نہیں ہوگی تب تک عوام بھی یہی جذباتیت اور گالم گلوچ کا جو کلچر ہے اس کو عام کرتی رہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔